بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے سن 1312 سے سن 1337 تک حکومت کی۔ اسے نہ صرف قرون وسطی بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دولت مند فرد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی، اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گاد اور مغرب میں بحری اوقیانوس اور شمال میں تفازہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کا سفر حج۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کے قافلے کے یہ پیش رو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ یہ سفر اتنا پرشوق تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا، جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں منسا موسیٰ کے ہمراہ تقریباً 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے تقریباً 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا، اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ فراخ دلی۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمکٹو میں ایک محل تعمیر کیا۔ منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے۔ منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے، اور تقریباً سن 1854 میں شہرگاد کے سونگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا، اور ٹمکٹو کی بھی سیر کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف بھی کی۔ ریسرچ۔ 2012 میں سیلیبرٹی نیٹ ورتھ نامی ریسرچ سامنے آئی، جس میں دنیا کے 25 امیر ترین افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ منسا موسیٰ کا نام اس فہرست میں آج بھی سب سے اوپر ہے، جبکہ ان کے بعد بل گیٹس کا نمبر ہے۔ اثاثوں کی کل مالیت۔ منسا موسیٰ کے اثاثوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً $400 بلین تھی، جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں۔ منسا موسیٰ کی اس بے تحاشا دولت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مالی آدھی سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا مہیا کرتا تھا۔